بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمعین ذی وقار، اس وقت ہر شخص پریشان ہے، کسی نہ کسی ذہنی الجھن میں مبتلا ہے۔ گرولی مسائل کی وجہ سے یا وہ پریشان ہے، یا کاروبار کی وجہ سے وہ پریشان ہے، یا وہ گھر کی ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا وہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ ذہنی الجھن میں مبتلا ہے کہ اس کی کوئی حل نہیں نکل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہماری بہت سارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے دوست وہ پھر وظائف کا سہارا لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے قرآن جو نازل کیا ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ ہماری روحانی رہنمائی بھی فرماتا ہے قرآن، اور ہماری جسمانی رہنمائی بھی قرآن مجید فرماتا ہے، اور ہماری مسائل کا حل بھی اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ قرآن مجید خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہر خشک اور تر چیز کا ذکر ہم نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ اب ہماری لیے ہے کہ ہم اس سے ہماری رہنمائی حاصل کریں۔ کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب کوئی مسائل درپیش آتے تھے تو وہ قرآن کو کھولتے تھے اور اس سے اپنے مسئلے کا حل تلاش فرماتے تھے۔ سمعین ذی وقار، سب سے اہم اور سب سے اچھا وظیفہ وہی ہے جو قرآن مجید سے ہو یا نبی پاک صلی اللہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان سے وہ نکلا ہوا کوئی عمل ہو، وہ سب سے اچھا اور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آئیے ہم قرآن مجید سے ہی اپنی رہنمائی لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن مجید کی پہلی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ اس کی اتنی بڑی برکت ہے کہ اگر کوئی شخص خلوص نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے تو یقیناً اس میں ایک تو اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ، اس کے بعد رب العالمین کے دو صفاتی نام رحمان اور رحیم، گویا رب کا ذاتی نام اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، ذاتی نام یہ سب سے بڑا اسم اعظم، سب سے بڑا وظیفہ اللہ اللہ اللہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو رحمان اور رحیم یہ بھی بڑے مقدس کلمات ہیں اور مقدس اسماء گرامی ہیں رب العالمین کے۔ اگر کوئی شخص صبح اور شام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کثرت سے ورد کرتا ہے اور خلوص نیت سے کرتا ہے، اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ یقین کامل کے ساتھ، کثرت کے ساتھ بسم اللہ کا ورد جاری رکھیں، اور کم سے کم بھی جیسے کہ علماء کرام نے جو روحانی عامل ہیں، اہل علم ہیں، صوفیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، انہوں نے ایک تعداد تعین کی ہے کہ اگر کوئی شخص 786 مرتبہ ہر روز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جس نیت سے بھی وہ پڑھتا ہے اور جس مقصد کے لیے بھی وہ پڑھتا ہے، یعنی اگر اس کے دل کے اندر یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں کام میں کامیابی عطا فرمائے، تو وہ 786 مرتبہ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے، روزانہ اس کا ورد کرے۔ بعض وظائف کی تعداد ہوتی ہے، یعنی کوئی وظیفہ 100 دفعہ پڑھا جاتا ہے، کسی کا کوئی وظیفہ 150 دفعہ پڑھا جاتا ہے، کوئی 500 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعداد کے اعتبار سے اس کا 786 عدد بنتا ہے، اس لیے اس کو اگر آپ روز 786 مرتبہ اس کا ورد کریں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ دنوں کا تعین بھی ہوتا ہے، 11 دن تک، 21 دن تک، 40 دن تک، جس کو چلہ کہا جاتا ہے، اتنے دن تک فلاں وظیفہ کریں گے تو اس کی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دراصل یہ جو وقت دیا جاتا ہے کہ اتنے دن تک آپ پڑھیں، یعنی 11 دن تک پڑھیں، 21 دن تک پڑھیں، 41 دن تک پڑھیں، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ دراصل حکمت یہ ہے کہ دیکھیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیاں تھیں، ان کے تو دل ویسے ہی صاف تھے، پاکیزہ تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان کی ظاہری تربیت اور ظاہری پاکیزگی کیا انہیں درس دیتے تھے، تو سرکار دو عالم ان کی روحانی تربیت بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ
اور ان کو تزکیہ نفس بھی ان کا کیا، اس لیے وہ تو اگر ایک بار بھی پڑھتے تھے تو ایک بار پڑھنے سے ہی جو ہے ان کی وہ دنیا بدل جاتی تھی، ان کی وہ حاجتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ وہ اگر کسی بھی صورت کو کسی مریض پر ایک دفعہ پڑھ کے بھی دم کرتے تھے تو ان کی زبان میں اللہ نے وہ روحانیت رکھی ہوئی تھی کہ وہ ایک دفعہ ہی وہ چیز اثر کر جاتی تھی۔ اب ہم لوگ جو ہیں، اب ہماری زبانیں تو وہ اتنی پاک ہے نہیں، نہ ہماری جو ہے دل اتنے صاف ہے، نہ ہمارے بدن میں وہ پاکیزگیاں ہیں۔ اس لیے علماء کرام، صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے کثرت سے جو ہے اس وظیفے کا جو ہے اس کی کثرت سے ورد کریں۔ جب کثرت سے ورد کریں گے تو اس وظیفے کی کوئی بھی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ قل اعوذ برب الناس ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ یاسین شریف ہے، سورہ مزمل شریف ہے، جتنے بھی یہ جو مطلب ہے کہ وظائف بتائے جاتے ہیں، ان کی تعداد اس لیے بتائی جاتی ہے کہ دراصل تاکہ بندہ کثرت سے پڑھے، سب سے پہلے اس کا اندر خود روشن ہو۔ جب اس کے اندر اس کا روشن ہو جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا، تو پھر وہ وظائف اس کے لیے وہ نور بن جائے گا۔ جب نور بن جائے گا تو اس نور کی، اس وظائف کی جو روحانیت ہے، اس وظائف کی جو نورانیت ہے، وہ اس کے جب سینے میں آئے گی تو اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ روزی کی تنگی ہے تو اللہ دور فرما دے گا، گھر کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، کوئی اور اس کی مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما لے گا۔ اس لیے یہ تعداد کا تعین کیا گیا ہے، اور اس تعداد کے تعین کے مطابق اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، چونکہ صوفیاء کرام بزرگان دین نے جو ہے یہ عمل کیے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اتنے دن میں انہوں نے دیکھا کہ اتنے دن پڑھا اس کا اتنا رزلٹ آیا، اتنے دن پڑھا اس کو اتنا، پھر اس کا رزلٹ آ گیا۔ اس اعتبار سے پھر وہ اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو یا اپنے محبت کرنے والوں کو، اور وہ جو لوگ ان کی پاس آتے ہیں وظائف کے لیے، ان کو پھر وہ وظیفہ بتاتے ہیں اس مقصد کا، اور پھر اس کے ساتھ اس کا تعین بھی بتاتے ہیں، پرہیز بھی بتاتے ہیں، پھر اس کے لیے جو ان کی مطلب احتیاط ہوتی ہے کہ یہ کام آپ نے اس دوران نہیں کرنا ہے، اس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس طریقے سے اس عمل کو جو ہے نا اپنے بجا لانا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ دراصل اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ تاکہ بندہ اس وظائف کی وجہ سے پہلے اس کا اندر، اس کا ظاہر، اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے، پھر اس وظیفے کی کثرت جس وقت وہ جاری رکھتا رہتا ہے، پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور کرم جب ہوتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔